اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کے روزوں کا انتخاب، یعنی یہ روزے رمضان کے مہینے 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کیے۔ اس کی کیا حکمت ہے یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہوگا، اللہ کے علم میں ہوگا، لیکن کچھ خصوصیات ایسے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رمضان کے مہینے میں روزے مقرر کیے، فرض کی۔ اور ایک خصوصیت تو رمضان المبارک کی یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف کا نزول ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح صحائف جو تھے وہ بھی رمضان میں ہے، اور اسی طرح تورات ہو گیا، اور اسی طرح زبور ہو گیا، اسی طرح انجیل ہو گیا، اور خود قرآن مجید ہو گیا، یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خود قرآن مجید میں ہے کہ قرآن یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے اور مہینوں میں نہیں کی۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نوافل فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، اور ایک فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو رمضان کا مہینے کا انتخاب کیا کہ اس میں روزے رکھیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنے سرکش شیاطین ہوتے ہیں اس کو جھگڑا دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کو تیار کیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ بھی ہے۔ اور چوتھی نمبر پر خصوصیت یہ ہے کہ یہ خصوصیت صرف رمضان کے مہینے کا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 5 چیزیں اس امت کے لیے اس رمضان میں دی ہے جو پہلے نہیں دی تھی، یعنی جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ دار کی منہ کا بو یہ اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری چیز، رمضان میں اور روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کی مخلوق مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور تیسری چیز، روزہ داروں کے لیے ہر روز جنت آراستہ کیا جاتا ہے، جنت تیار کیا جاتا ہے، جنت کی زوائش کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ رمضان میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ رمضان میں روزہ رکھنے والا ان گناہوں کی طرف نہ جائے جو غیر رمضان میں جایا کرتا۔ اور 5ویں چیز کہ رمضان کے مہینے میں آخری روزے کے وقت، آخری رات، اللہ رب العزت روزہ داروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، ان کو تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ان کو جان بخشی کی جاتی ہے۔